خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ کہ جو میرا امتی روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے دنیا سے نہیں جائے گا جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور میں اس روایت کو نقل کیا، اور امام طبرانی نے اس کو اپنی کتاب اوسط کے اندر بھی نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار سفر کے دوران میدان بدر سے گزر رہا تھا تو اچانک ایک گڑھے سے ایک شخص نکلا اور اس کے گلے میں ایک زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ پیچھے ایک اور شخص کوڑا پکڑے ہوئے نکلا اور وہ مجھے جس کے گلے میں زنجیر تھی اس کو عذاب ہو رہا تھا، وہ مجھے کہنے لگا عبداللہ مجھے پانی پلاؤ۔ تو پیچھے آنے والے اس کو پکڑ رہا تھا، اس نے کہا کہ عبداللہ اس کو پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے، اور پھر اس نے کھینچ کر اس کے کوڑے مارے اور دوبارہ اسی کنویں میں ڈال دیا، اس گڑھے میں ڈال دیا بدر کے میدان میں۔ میں جب مدینہ شریف پہنچا تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ اپنا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میدان بدر سے گزر رہا تھا تو گڑھے سے ایک شخص نکلتا ہے، اسے عذاب ہو رہا تھا، اور پیچھے نکلنے والے شخص نے اس کے کوڑے مارے اور زنجیر سے کھینچ کے پھر گڑھے میں ڈال دیا، اور فرمایا کہ عبداللہ اس کو پانی نہ دینا، یہ کافر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو دیکھا ہے؟ جی حضور میں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا اور اسے یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور ایک اور روایت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی لکھتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جس کے سر کے بال آدھے اور اسی طرف کی آدھی داڑھی سفید تھی اور دوسری طرف اس کے بال کالے تھے اور داڑھی بھی کالی تھی۔ ایک طرف اس کے سفید داڑھی اور سفید بال ہیں، سر کے دوسری طرف کالے۔ بڑا عجیب معاملہ تھا۔ پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں سفر کر رہا تھا، دوران سفر میں ایک قبرستان سے گزرا تو ایک قبر سے ایک نکلتا ہے شخص اور وہ مجھے آہوزاری کرتا ہے کہ مجھے بچاؤ۔ پیچھے ایک اور شخص نکلتا ہے جو اسے کوڑے مارتا ہے، جب وہ کوڑا مارتا ہے تو اس کے بدن کو آگ لگ جاتی ہے، تو اس نے دوڑ کر مجھے پکڑ لیا، میرے ساتھ وہ چمٹ گیا، تو آنے والے اس شخص نے پھر کوڑا مارا، تو جب اس کے آگ لگی تو جس طرف سے وہ میرے ساتھ لگا ہوا تھا میرے سارے بال سفید ہو گئے، اور اس نے کہا کہ یہ کافر ہے، پھر دوبارہ کھینچ کر قبر کی طرف لے گیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے شخص کو سفر کرنے سے منع فرمایا۔ تو قبر برزخ کے حالات، قبر کے معاملات، یہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے دکھا بھی دیتا ہے، ورنہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے، اللہ کے قرآن میں بیان ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے، قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو ہمیں قبر و حشر کی تیاری جاری رکھنی چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، تو انشاءاللہ دونوں جہاں کی بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العزت عمل کا جذبہ دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
کس منہ